حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہو تو خود کو تعریف کرنے کا عادی بناؤ، اور اگر بہتر ہونا ہے تو ان لوگوں کی طرف توجہ دو جو آپ پر انگلی اٹھاتے ہوں۔ اچھا انسان وہی ہے جو مشکلوں کا حل نکالے، اور بدترین وہ ہے جو مشکلیں بڑھائے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں، دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اس کام کو شروع کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں۔ مصیبت کو دور کرنا ہے تو مصیبتوں سے لڑنا سیکھیں۔ کشتیاں کنارے پر محفوظ ہوتی ہیں، لیکن کشتیاں کناروں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا آسان، جبکہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہی اہل اللہ ہیں جو مصیبتوں کے تیروں کا ہدف بن کر اف بھی نہیں کرتے۔ بے حس ہو جا تاکہ لوگ تیری کھال اتار لیں، کیونکہ اہل اللہ ہمیشہ بے شرم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں۔ ان بے شرم لوگوں کی کیا بات کرتے ہو؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر نیک لوگوں کی مٹی سے سراہی بنا لی جائے تو یہ ملامت گر حسد کی وجہ سے پتھر مار مار کر اس کو بھی توڑ دیں، حالانکہ سراہی ہمیشہ اچھی مٹی کی ہی بنتی ہے۔ محفل کو وہی شخص روشنی عطا کرے گا جس کے سینے میں شمع کی مانند سوزش ہوگی۔ نرم بات گرم آدمی پر پانی کا کام دیتی ہے۔ میدان جنگ میں تیروں اور تلواروں سے بچنے کے لیے ریشمی دستانے پہنے جاتے ہیں جن سے تلوار کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح نرمی سے دشمن کی دشمنی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ دور اندیشی منزل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ جو اکثر ناجائز افعال انجام دیتے رہتے ہیں تو ان کا حال بدتر ہوتا ہے۔ اگر سچ میں تکلیف ہی تکلیف ہو تو کچھ معنی نہیں، اگر جھوٹ بول کر آرام ملے تو کچھ فائدہ نہیں، مگر اس مسئلے کی بابت یہی حقیقت ہے کہ یہ آرام دکھ ہے اور وہ تکلیف راحت افزا ہے۔ اگر تو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے عاجزی کی پستی کے بغیر ہرگز نہیں مل سکے گا۔ عاجزی اختیار کر اور بلند مقام حاصل کر لے۔ جو رقم دے کر دشمن کا کینہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہر کمینہ اس کا دشمن بنتا جائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ جو چھپا کر کوئی بھی کام کرو تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کا خوف رکھا جائے۔ عقل مند کی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ دنیا میں متعدد ایسے حکما ہیں جو مریض کے مرنے کے بعد اپنی حکمت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر کام وقت پر اچھا ہوتا ہے، اگر وقت گزر جائے تو پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ ایسا غریب جس کو امن و امان میسر ہو اس غنی سے بہتر ہے جس کو جان کا خطرہ ہو۔ جو تدبیر بے معنی بے انداز ہوتی ہے اس کا اثر بیشتر خلاف توقع ہوتا ہے۔ موت کے سامنے اچھے بھلے بھی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ لالچی کا پیٹ گویا طبلہ ہوتا ہے جو ہر دروازے کو اپنا قبلہ مقصود سمجھتا ہے۔ شیطان کی جیت کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر اور شر کی گہما گہمی میں اچھے لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ جنت کا اصل مستحق وہ ہے جو قربانی کے درجے میں اس کا طلبگار بنے۔
کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوا کرتی۔ دولت بدترین آقا ہے لیکن بہترین غلام ہے۔ احمق لوگ نیکیوں کے بارے میں کتنی ہی حماقت کریں مگر نیک لوگ تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ مردان خدا ہمیشہ لوگوں کی طرف سے دل آزاری کی زندگی گزارتے ہیں پھر بھی نہیں گھبراتے۔ ریاکاری کرنے والے کا عجب حال ہوتا ہے، اس کا ہر عمل فریب ہوتا ہے، وہ انسان کو کمتر سمجھتا ہے مگر دانا کو دھوکہ دینا احمقانہ سوچ ہے۔ اے عزیزو، دیانت بہترین سعادت ہے، دیانت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دنیا کے دھندوں میں کچھ اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ انسان کو آخرت کی کچھ خبر نہیں۔ جب فرشتہ آ کر ٹھوکر لگائے گا تو اس وقت اچانک بیدار ہو کر دیکھے گا کہ وہاں کوئی اپنا پرایا نظر نہ آئے گا۔ جو کچھ یہاں حقیقت میں کر جاؤ گے وہی آخرت میں صلہ کی صورت میں پاؤ گے۔ محنت کرو، یہی انسان کا دفینہ ہے اور کیمیائے حاصل بھی ہے۔ یہی عمل انسان کو کندن بناتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہے، بلکہ محنت میں عظمت ہے۔ 4 چیزوں کو کبھی تھوڑا مت سمجھو ورنہ برباد ہو جاؤ گے: قرض، مرض، دشمنی اور آگ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سحری کے وقت 100 بار الحمدللہ یا ربو الحمدللہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سخاوت و کرم میں داخل ہے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے عیبوں کو معلوم کرنے کی خواہش نہ کی جائے۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ علم صالح وہ ہے جس پر لوگوں کی ثنا کی امید نہ رکھی جائے۔ جیسے پانی چاند اور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے، جسم دماغ اور روح کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قید کی زندگی بہت ہی طویل ہے۔ دوسروں کے دکھ تکلیف اپنے سر لے لینا ہی اصل مومن کی نشانی ہے۔